مجھے کہا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، میں دیکھا ہے، میں دعا کرانے آیا ہوں۔ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی بڑی تھی۔ سید بادشاہ ہیں، رستہ پوچھ رہے ہیں میرے سے۔ میرا دماغ اس نے معاف کر دیا ہے اور میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کہتا ہے تو والدہ کی کوئی سونے کی چیز لے کے اور ساتھ موبائل لے کے آؤں، میں اس پہ دم کروں گا۔ 365 پلس کے ساتھ میں ہوں احسن ارشد۔ آج ایک انوکھی واردات کا ذکر کریں گے۔ صوبائی دارالحکومت میں اسلحے کے ساتھ اور ڈکیتی اور اس طرح کی وارداتوں کا ذکر تو اکثر سنا ہوگا، لیکن آج ایک اپنی انوکھی طرز کی ایسی واردات ہوئی ہے کہ ایک عامل نے ایک شہری کو ہپنوٹائز کیا، اس پر جادو کیا اور اس کے گھر سے 60 لاکھ مالیت کے زیورات لے کر بآسانی فرار بھی ہو گیا۔ اس طرح کی واردات تھی کہ جو متاثرہ نوجوان ہے اس نے خود ہی سارا زیور اکٹھا کیا اس عامل کی جال میں پھنس کر، اور اس کو خود عامل کے حوالے کیا، اس کو خود چھوڑ کر بھی آیا۔ یہ 60 لاکھ مالیت کی واردات ہے جس کا مقدمہ تھانہ شاد باغ میں درج کیا گیا ہے۔ شاد باغ کے علاقے کی یہ واردات ہے۔ متاثرہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ واردات ہوئی کیسے، کس طرح یہ سارا کچھ ہوا اور کس طرح وہ عامل کے بہکاوے میں آ گئے۔ بتائیے گا یار کس طرح سے یہ واردات ہوئی ہے، کیسے عامل کے آپ جال میں پھنسے، کیا اس نے کیا ہے؟ یہ 12 نومبر کا دن تھا۔ میں گھر سے قیمہ کروانے لے گیا ہوں تقریباً 11:15 بجے کے قریب۔ نیو شاد باغ ٹوٹل کے پمپ کے بالکل سامنے والی گلی ہے، باہر مین روڈ پہ رش تھا، تو میں گلی سے رستہ اختیار کر کے نیو شاد باغ کی طرف جا رہا تھا قیمہ کروانے۔ تو مجھے وہاں پہ یہ ملا ہے، میری بائک سلو تھی، آگے ٹینکی کے اوپر میں نے وہ قیمے کا باؤل رکھا ہوا تھا، وہاں پہ یہ مجھے ملا ہے اور اس نے مجھے روکا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، میں ایسے پیر بہاول شاہ کا گدی نشین ہوں، میں ایسے تمہیں دیکھا ہے، میں دعا کرانے آیا ہوں، مجھے رستہ ذرا یہ بتانا، اور میں نے تمہیں پریشان کن دیکھا ہے، مجھے تمہاری شکل سے پریشانی نظر شکل آئی سے ہے۔ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سید زادہ ہے یا کوئی عامل ہے یا کوئی اس ہاں طرح جی کا؟ بالکل، اس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی بڑی تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اس کی، ہاتھ میں اس نے راڈو پہنی ہوئی تھی، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ اب وہاں پہ اس کا ایک اور ساتھی بیٹھا ہوا تھا بالکل سامنے تھڑے پہ، جو وہاں کا مکین ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ مجھے اتنی جب وہ میرے سے رستہ پوچھ رہا تھا تو وہ فون پہ بات کرتا کرتا پچھلی طرف ہوا ہے، تو اس کا ساتھی میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ کون ہے یہ؟ میں نے اس کو کہا کہ یہ ایسے ایسے کوئی سید بادشاہ ہیں، رستہ پوچھ رہے ہیں میرے سے۔ اس نے اتنی دیر میں ہی جا کے نا ان کے گوڈے پکڑنا شروع کر دیے، سید بادشاہ میرا بھائی نہیں مل رہا، میری والدہ بہت بیمار ہیں، تو برائے مہربانی دعا کریں۔ اچھا، کہتا ہے دونوں ساتھ ملے ہوئے تھے؟ دونوں ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن وہ جو دوسرا سامنے سے اٹھ کے آیا وہ وہاں کا مکین ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں ساتھ ہی ایسے گلی میں رہتا ہوں۔ تو سید کے وہ جو بنا ہوا تھا ناٹک جالی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس بچے کو روکا، اس کی شکل سے مجھے پریشانی نظر آ رہی تھی، میں نے تم دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہاں پہ اس نے کوئی اپنے کلمات دہرانے شروع کیے ہیں، اس کے بعد میرا دماغ اس نے معاف کر دیا ہے اور مطلب کہ مجھے، آپ اس کے کلمات پڑھنے کے بعد مکمل طور پہ ہپنوٹائز اس نے کیا آپ ہاں کو؟ جی، میں کچھ کرنے کی کوشش کرنا چاہ بھی رہا ہوں تو میرے سے نہیں ہو رہا تھا، میرے ہاتھ اور ٹانگیں بس کانپ رہی تھیں، میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس نے کہا کہ گھر سے چینی لے کے آؤ، تب اس کا یہ دوسرا ساتھی میرے ساتھ گیا ہے، گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، میں گھر سے چینی لے کے واپس اسی موقع پہ پہنچے ہیں، تو ادھر اس نے واپس وہ چینی کے اوپر وہی کلمات دوبارہ دہرانے شروع کیا اور چینی واپس مجھے پکڑا دیا اور مجھے، چینی جب لینے آئے ہو آپ اس بندے کے ساتھی کے ساتھ آئے ہو؟ ہاں جی، وہ جو دوسرا وہاں کا مکین ہونے کا ناٹک کر رہا تھا اس کے ساتھ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو مجھے کہتا ہے کہ تمہاری والدہ کدھر ہیں، گھر میں کون کون ہے؟ میں کہا گھر میں فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم 2 افراد ہیں، میں قیمہ کروانے نکلا ہوں، والدہ کو میں نے نانوں کے گھر اتارا ہے۔ کہتا ہے تو والدہ کی کوئی سونے کی چیز لے کے اور ساتھ موبائل لے کے آؤں، میں اس پہ دم کروں گا۔ میں اس ٹائم ذرا 2 منٹ کے لیے چپ ہوا ہوں، میں نے اس کو کہا ہے کہ وہ تو ابھی گھر نہیں ہے، تو اس ٹائم اس نے فوراً ہی اپنا وہی کلمات دوبارہ دہرانا شروع کیا ہے اور مجھے کہتا ہے چلاؤ تمہاری والدہ کا فون لے کے ہیں، اس کے اوپر دم کرتے ہیں اور ادھر ہی تم اپنی والدہ کو فوراً فون پکڑا دینا۔ وہاں سے ہم نکلے ہیں تو نانوں کے گھر کے باہر میں آیا ہوں، میں نے وہاں سے والدہ کا فون پکڑا ہے، تو اب میں نے بائک لگائی ہے نانوں کے گھر کے ساتھ، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، اس وقت تک آپ ہپنوٹائز تھے؟ اس وقت تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ معاف تھا کہ یہ بندہ میرے سے کیا کروا رہا ہے، یہ چور ہے کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی تھی۔ اس ٹائم میں نے فون پکڑا ہے، واپس اس کے پاس گیا ہوں، تو اس نے وہاں پہ پھر فون آن کیا ہے، اس نے ایسے ایسے سائڈ پہ کیے ہیں ایپ وغیرہ، تو مجھے کہتا ہے، اس نے پھر وہی کلمات اونچی اونچی 4 دفعہ پڑھے ہیں، تو مجھے کہتا ہے کہ یہ فون اپنی جیب میں ڈال لو۔
میں نے فون جیب میں ڈالا ہے. میں واپس اب اسی جگہ پہ جانے لگا تھا جہاں سے میں اس کو لے کے آیا تھا نیو شاد باغ سے. اب آدھے راستے میں مجھے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کی طرف جانے دو, مجھے تمہارے گھر کے اندر نا چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا گھر تو فی الحال کوئی نہیں ہے, میں گھر کی طرف نہیں جا سکتا, کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی بڑا ہوگا تو پھر میں لے جاؤں گا, آپ پھر کبھی آپ کا چکر لگے تو پھر آ جانا. اس نے پھر اس وقت اپنے وہی کلمات دہرانے شروع کیے ہیں اور مجھے اس نے پھر کہا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر سایہ ہے, چیزیں نظر آ رہی ہیں, اپنے گھر کی طرف جانے دو. اس ٹائم میں نے بائک موڑی ہے, میرے اس ٹائم ذہن سے نکل گیا ہے کہ اس نے پہلے بھی مجھے کہا ہے کہ اپنے گھر کی طرف جانے دو اور میں نے اس کو منع کیا ہے. اس ٹائم میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے. میں اپنے واپس گھر کی طرف آیا ہوں تو گھر کا دروازہ کھولا ہے, اندر آ کے اس نے پسٹل نکالا ہے. پسٹل اچھا، نکال اس کے جعلی عمل کے بعد پسٹل بھی موجود تھا؟ بالکل اس کے پاس پسٹل بھی موجود تھا. اس نے پسٹل نکالا ہے, پسٹل نکال کے کہتا ہے کہ اندر کی طرف چلو. اندر آئے ہیں تو اس نے اپنا پسٹل واپس, یہ سینٹر والے کمرے میں ہم آئے ہیں تو اس نے اپنا پسٹل واپس لگایا اور وہی کلمات اونچی آواز میں اس نے دہرانے شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اس نے وہی کلمات دہرانے کے بعد کہا اپنی والدہ کی کوئی سونے کی چیز نکالو, اس کے اوپر میں نے دم کرنا ہے, پھر ہم چلتے ہیں. وہ چیز تم نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, ہاتھ نہیں کھولنا. 70 قدم تم نے مجھے واپس اتار کے آنا ہے اور تم نے یہ آگے چیزیں اپنی مما کو دے دینی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ سید بادشاہ آئے تھے, انہوں نے اس پہ دم کیا ہے. تو اس ٹائم تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی گھر میں گولڈ کی, تو مجھے نا میں پچھلے کمرے میں آ کے چیزیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کوئی گولڈ کی چیز نہیں ملی. تو مجھے واپس اس نے آواز دیا, پھر وہی کلمات دہرا کے اس نے مجھے کہا وہ سامنے الماری میں کیا شوپر پڑا ہے. الماری کا دروازہ نا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. کہتا وہ کیا پڑا ہے, میں کہا پتہ نہیں وہ کیا پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر نا باقاعدہ لکھا ہوا تھا جولرز. ٹھیک ہے, تو مجھے کہتا اس شوپر کے اندر تمہاری والدہ کی سونے کی چیزیں ہیں, مجھے نظر آ رہی ہیں, وہ لے کے آؤ, ان کے اندر سایہ ہے. میں ایک دفعہ ذرا حیران ہوں, پھر میں وہ چیزیں نکالی ہیں. وہ جب میں نے چیزیں کھولی ہیں, پہلی ڈبی تو خالی تھی, جب باقی چیزیں کھولی ہیں ان کے اندر 2 کڑے, ایک لاکٹ چین, 2 ٹاپس, اس کے بعد ہیرے کی انگوٹھی اور ساتھ 6 چوڑیاں تھیں. کتنی مالیت تھی ان زیورات کی؟ یہ تقریباً 16 تولے زیور تھا اور ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے پھر اپنے وہی کلمات دوبارہ دہرانے شروع کیے ہیں. اس نے کہا یہ شوپر پکڑو اور مجھے واپس اتار کے آؤ, اور یہ شوپر تم نے اپنی واپس نانوں کے گھر اپنی مما کو دینے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ سید بادشاہ نے ان پہ دم کیا, آپ کے گھر میں چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم تک میرا دماغ معاف تھا, مجھے نہیں پتہ لگا کہ اس کے پاس پسٹل ہے, میرے ذہن سے وہ چیز نکل چکی تھی. واپس گئے ہیں, اب رستے میں ہم جا رہے ہیں, پھر یہ نا اس ٹائم تک اس نے کوئی کلمات اپنے دوبارہ نہیں دہرائے. جب ہم موقع پہ پہنچ گئے جہاں پہ میں اس کو ملا ہوں, اس نے مجھے واپس وہ قیمے والا باؤل پکڑایا اور مجھے کہتا ہے کہ 70 قدم چلو, کلمہ پڑھتے ہوئے تم نے جانا ہے, پہلا کلمہ, اور تم نے اپنی ماں کے لیے وہ ٹکر پہ بائک کھڑی ہے اس کے پاس تم نے جا کے اپنی ماں کے لیے دعا کر کے مڑ کے واپس آنا, اور تم نے مڑ کے نہیں دیکھنا, تمہارا عمل خراب ہو جائے گا. اچھا، اس وقت تک جو زیور تھا وہ اس کے پاس نہیں آپ کے پاس تھا؟ میری بائک کے اوپر لٹکا ہوا تھا اور میری بائک بالکل ان کے سامنے لگی تھی اور اس کے پاس ہی ان کی بائک لگی تھی, لیکن تب تک جب وہ فرار ہوئے مجھے تب پتہ لگا کہ یہ ان کی بائک تھی. تو اب میں نے وہ باؤل پکڑا تو اس ٹائم تک اس نے اپنا کوئی کلمات نہیں دہرائے. جب میں آدھی گلی کراس کیا تو میں ایسے مڑ کے دیکھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ, تم نے نہیں اپنی ماں کی طبیعت ٹھیک کروانی, یہ وہ فلاں, تمہیں اب تم چاہ رہے ہو صحیح ہے تمہارا نقصان کریں. کہتا ہے کہ اس کے جو ساتھ اس کا ساتھی تھا وہ کہتا ہے نہیں سید بادشاہ ایسا کوئی نہیں ہے, بچہ غلطی ہو جاتی ہے. اور پھر اس نے میرے فون میری جیب سے نکلوائے, اس نے فون وہ اس کے ہاتھ میں دیے جو وہاں کا مکین ہونے کا ناٹک کر رہا تھا. اس کے بعد اس نے مجھے پھر کہا کہ تو چاہ رہا ہے کہ تیرے ساتھ خوشی آئے کہ غمی آئے. اس کا ساتھی بھی بول رہا ہے, میں نے بھی بولا ہے, میں کہا خوشی آئے. تو اس کے بعد کہتا ہے, اس نے پھر وہی اپنے کلمات دہرائے. کہتا ہے کہ تم نے گلی کے کونے تک جانا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے, اور تم نے کلمہ پڑھ کے واپس آنا ہے 70 قدم چل کے. ٹھیک ہے, اور تم نے اپنی والدہ کے لیے دعا کر کے واپس آنا ہے. اب میں گلی کے کونے تک گیا ہوں, جس ٹائم تک میں واپس مڑا ہوں اس ٹائم وہ میری بائک سے شوپر اتار رہا تھا, اور وہ جو وہاں کا مکین ہونے کا ناٹک کر تھا وہ بائک کے آگے بیٹھ کے بائک کی کک ماری تھی اس نے, اور وہ اس ٹائم بائک پہ بیٹھے ہیں اور وہ فرار ہو گئے ہیں. میں نے ان کے پیچھے بھاگا ہوں تو اتنی دیر میں وہ آگے سے سارا زیور لے کے وہ فرار ہو گئے؟ لے کے وہ فرار ہو گئے تھے. اس ٹائم میری جیب میں 1150 روپے بھی تھے, وہ بھی وہ لے کے فرار ہو گئے. کتنی مالیت ہے ٹوٹل؟ کتنے پیسے بنتے ہیں اس کے؟ یہ تقریباً بنتے ہیں 65 لاکھ روپے, 2 موبائل اور یہ 16 تولے زیور, ایک ہیرے کی. ایک جعلی عمل 65 لاکھ لے کے
ہپنوٹائز کیا اور نکل گیا. مقدمہ درج کروایا اس کا؟ جی بالکل، شاد باغ تھانے کے اندر ان کے اوپر میں نے اسی دن ہی مقدمہ درج کروایا. مقدمے کے بعد کوئی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ پولیس والوں نے کل بھی میرے ساتھ تعاون کیا تھا، پرسوں بھی کیا ہے. ہم کیمروں کی ویڈیو دیکھنے گئے تھے تو اب ہمیں ان کا رستہ پتہ لگا ہے. وہ چائنا اسکیم سے کوٹ خواجہ سعید سے آگے وہ باہر شالامار کی طرف نکلے ہیں. وہ سیف سٹی کے کیمروں میں آگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی پکڑے جائیں گے. وہ اب سیف سٹی کے کیمروں کی طرف ہم نے آج جانا ہے انشاءاللہ. پولیس والوں کی کال آئی تھی صبح تو وہ کہہ رہے تھے ہم آپ سے رابطہ کریں گے تو پھر ہم نے سیف سٹی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وہ وہاں سے کیمروں میں سے ان کی تصویریں وغیرہ ہم نکال کے نادرا سے ویریفیکیشن کروائیں گے. یہ ایک وقوع ہے، ایک ہپنوٹائز کرنے والا جو گروہ ہے وہ شہر میں منظر عام پر آ چکا ہے. پہلی واردات ہے. متاثرہ نوجوان 65 لاکھ مالیت کے زیورات و نقدی اور موبائل فون سے محروم ہو چکا ہے. پولیس نے اس واردات کا مقدمہ درج کیا ہے. مقدمہ درج کرنے کے بعد اب اس کی تفتیش بھی جاری ہے. لیکن یہ ان تمام جو شہری ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور مزید احتیاط کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ شہر میں اسلحے کے ساتھ ڈکیتی کرنے والے تو پہلے ڈاکو بہت موجود تھے، لیکن یہ بغیر اسلحے کے، بغیر مزاحمت کے، ہپنوٹائز کر کے خود جو ہے وہ شہری کے جو زیورات ہیں یہ لوٹ کر فرار ہونے والا گینگ ہے. متاثرہ نوجوان نے تو امید ظاہر کی ہے کہ پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے. اب کب تک ریکور ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اب جو ہے وہ شہریوں کو مزید اس طرح کے جعلی عاملوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.